بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پیا کریں کیونکہ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ جب یہ پیٹ میں دونوں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہے۔ نہار منہ لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ عورت چہرے پر شہد عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگا لے، چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیمبو کا رس اور شہد ملا کر پینا نزلے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جلد کی خارش اور سوزش کے لیے کھیرا کاٹ کر متاثرہ جگہ پر لگا لیں۔ منہ کی بیماری 1 چمچ نمک کو 1 کپ گرم پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی نوڈلز کھلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے۔ لیمبو پانی پینے سے گرمی دور ہو جاتی ہے۔ 2 زانو بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ دن میں ہی آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ تربوز بدن کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کالے رنگ کا لباس پہننے سے بدن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجیے، کیڑا نکل آئے گا۔ بخار کم کرنے کے لیے 1 کپ پانی میں 1 چمچ لیمبو کا رس اور شہد ملا کر دیں۔ ایلو ویرا کا استعمال خراش شدہ جگہ پر لگائیں، جلد کی صحت کے لیے مفید ہے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ ادرک والی چائے پینے سے بدن سے فالتو چربی چند دن میں پگھل جائے گی۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ اگر نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لیا جائے تو ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ نہار منہ پیاز کی خوشبو روزانہ سونگھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں بند جوتے زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھواں سونگھیں۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی سے کھانے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ گردن کے پیچھے درد اٹھنے لگے تو سمجھ جاؤ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ سوتے وقت کمر پر زیتون کے تیل میں پسا ہوا بادام ڈال کر مالش کریں۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔
دودھ میں شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں، 4 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ نہار منہ پانی پینا چربی بڑھاتا ہے اور نہار منہ زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ٹماٹروں کے استعمال سے دانت مضبوط ہوں گے۔ بے چینی ہو یا تھکاوٹ، فوراً پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر شہد ملا کر پی لو۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو گئی ہو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اس پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چاول کم کھایا کرو، فٹ اور طاقتور رہو گے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیب کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے قد والے لوگ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکیں، قد لمبا ہو جائے گا۔ روزانہ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پودینے کا عرق پیو، ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ کشمش اور بھنا چنا 10 دن کھا لیں، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے سستی آتی جاتی ہے۔